اگر آپ ٹک ٹاک پر بیچنا چاہتے ہیں لیکن ایک غلطی سے اکاؤنٹ اسٹرائک ہو جاتا ہے، آج میں آپ کو وہ تمام پروڈکٹس دکھانے والی ہوں جو لسٹ نہیں کیے جا سکتے تاکہ آپ کے اسٹور سیف رہیں اور سیلز گرو کریں۔ تو آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے، اسکپ بالکل نہیں کرنی کیونکہ یہ فل آف انفارمیشن ہے، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فٹافٹ سے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو جو ہے وہ انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم، یہ ویڈیو صرف انفارمیشن ایجوکیشن کے لیے ہے، میں کوئی لیگل میڈیکل ایڈوائس نہیں دے رہی۔ پالیسیز ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کے اندر ٹک ٹاک شاپ پالیسی سینٹر سیلر اکیڈمی میں لیٹسٹ ورژن ضرور چیک کریں۔ چلیں جی اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں انسپورٹڈ پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں، کیوں ریسٹرکشنز آتی ہیں، اور آپ کو کیسے سیف رہنا ہے۔ ایسی پروڈکٹس ٹائپ جنہیں ٹک ٹاک شاپ پر لسٹ، شیئر، پروموٹ یا سیل نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھی لوکل لا الاؤ کرتا ہوگا لیکن پلیٹ فارم سپورٹ نہیں کرتا، سو لسٹنگ کرنے پر وائلیشن ٹکٹس مل سکتا ہے۔ اب کیٹیگری کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جی ویٹ لاس پروڈکٹس اینڈ سپلیمنٹس کو دیکھتے ہیں۔ ویٹ لاس یا باڈی انہانسمنٹ کلیمز رسکی ہوتے ہیں، یہاں جنرلی ڈس الاؤ ہوتا ہے، جو کہ انڈکلیئرڈ پروہیبٹڈ انگریڈینٹس والے سپلیمنٹس ہوتے ہیں۔ باڈی بلڈنگ بنانے کے لیے جو یوز ہوتے ہیں سپلیمنٹ جس میں ان نون انگریڈینٹس ہوں، ہیومن جو ہے گروتھ، اسی طرح باقی ٹائپ کے کلیمز کرنا، فیٹ لاس کہ ایک دن میں آپ کے ویٹ لاس ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی بھی پروڈکٹس جو ہے وہ آپ اپنے ٹک ٹاک جو ہے وہ اکاؤنٹ پر ایز اے ایفیلیٹر اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے یا اس کو سیل نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں بیچنی۔ اب بات کرتے ہیں کینابیڈیل سی بی ڈی پروڈکٹس کو۔ سی بی ڈی یا کینابیڈیل والے انگریڈینٹس پروڈکٹس اور سی بی ڈی انفیوزڈ بیوریجز الاؤڈ نہیں ہوتے۔ آئل ایڈیبل ڈرنکس اوائڈ کریں، ان کو بالکل بھی لسٹ نہ کریں، تو یہ چیزیں آپ نے لسٹ نہیں کرنی۔ الکوہل، تمباکو یا ای سگریٹس جو ہوتے ہیں اس کیٹیگری میں ملٹیپل بینز آتے ہیں۔ الکوہل انفیوزڈ جو ہے وہ چاکلیٹس جو ہوتے ہیں یا ای سگریٹس ہوتے ہیں، جو ویپ ڈیوائسز ہوتے ہیں ریلیٹڈ پروڈکٹس، سگریٹس، سگارس، چوئنگ تمباکو، ریفل جو ہوتے ہیں لیکوڈز جو سگریٹس میں یوز ہوتے ہیں، شیشہ، حکا پروڈکٹس، اسموکنگ ایسیسریز یا پائپس جو رولنگ پیپرز ہوتے ہیں، اس کے یہ بالکل بھی آپ نے لسٹ نہیں کرنے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹک ٹاک پر ریسٹرکشن آ سکتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پرماننٹلی بھی بین ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ اینیمل اور جو اینیمل ریلیٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں، تو یہاں پر جو لائیو اینیملز ہوتے ہیں، لائیو سٹاکس ہوتے ہیں، پیٹس ہوتے ہیں، یہ آپ بیچ نہیں سکتے۔ ریئل جو فر ہوتی ہے، ریبٹ، فاکس، منک، وہ بالکل بھی سیل نہیں کر سکتے۔ اس میں ایگزاٹک جو سکنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ سیل نہیں کر سکتے، اس کو لسٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی طرح جو پروٹیکٹڈ اسپیشیز ہوتی ہیں سے پروڈکٹ جو بنتی ہیں جس میں ہارنز ہوتے ہیں، بون، سکن، وول، لیدر، ٹیتھ، یہ بھی آپ لسٹ نہیں کر سکتے۔ ہارمفل جو ہوتی ہیں ہنٹنگ اکوپمنٹ ہوتے ہیں، فش کلنگ ڈیوائسز، کاک جو فائٹنگ نائفز ہوتی ہیں، اسی طرح انورڈ اسپائکس ہوتے ہیں، جو اس میں اس کے علاوہ ڈاگ جو کالرز ہوتے ہیں، ٹریننگ کنٹینمنٹ جو ہوتی ہے، اسی کے طرح باقی جو گلو ٹریپس ہوتے ہیں، اینیمل ٹریپس ہوتے ہیں، وہ آپ سیل نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی پروڈکٹ یا میڈیا جو اینیمل ابیوز کو پروموٹ کرتا ہو وہ آپ انکریج نہیں کر سکتے، اور وہ اسٹرکٹلی جو ہے وہ ناٹ الاؤڈ ہے ٹک ٹاک پر۔ اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ ٹک ٹاک پر پولیٹیکل پروڈکٹس بھی آپ نے اوائڈ کرنی ہے۔ پولیٹیکل جو پارٹیز ہوتے ہیں، پولیٹیشین پارٹی، الیکشن ریلیٹڈ آئٹم، پبلک جو پولیٹیکل ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ اس سے جو ریلیٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آپ نے لسٹ نہیں کرنا، یا کسی پولیٹیشین کے حق یا خلاف جو ہے وہ والی چیزیں آپ نے جو ہے اس کے اوپر اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر بالکل بھی لسٹ نہیں کرنی، کیونکہ یہ پولیٹیکل فگر جو ہوتی ہیں، پارٹی الیکشن آئٹمز، یہ بالکل بھی آپ نے اپنے اسکرین پر نہیں دکھانی، کیونکہ یہ بھی یہاں پر آپ کے اکاؤنٹ کو مسئلہ کر سکتی ہیں۔
جو وہیکل اور آٹومیٹیو پارٹس ہوتے ہیں، کمپلیٹ وہیکل، کارز، موٹر بائکس اور میجر آٹومیٹیو جو پارٹس ہوتے ہیں جس میں بریکس ہوتی ہیں، انجن ہوتی ہیں، رمز ہوتی ہیں، لائٹننگ، فیول میٹرز، فلٹرز لسٹ نہیں ہوتے. ایون کار فائر جو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کو آپ ٹک ٹاک پر لسٹ نہیں کر سکتے. یہ بالکل ہی جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے آپ کے ٹک ٹاک شاپ پر. ٹھیک ہے. ورچوئل پروڈکٹس جو ہے، جس طرح ورچوئل ممبرشپ ہوتی ہیں، جو اس کی نیچر کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ یہاں پہ ٹک ٹاک پر انسپورٹڈ ہیں. ممبرشپ سروسز، وارنٹیز یا سبسکرپشنز، ریچارج کارڈز، آن لائن گیم کرنسی، اکاؤنٹ پروڈکٹس، انکریز آن لائن ٹریفک، ٹائپ سروسز، سروس آفرنگ ایکسیس جو ہے وہ اس پر آپ نے جو ہے وہ سیل نہیں کر سکتے. یہاں پر جو ٹائپ آف سروسز ہیں، جیسے فائنینس کی سروسز، جنرل سروسز فور سیل، جاب پروموشن، ٹریول، کنسٹرکشن لا، جیسے پلمبنگ، کلیننگ، آٹومیٹیو جو فٹنس میسیجز یا ویٹرنٹی جو ہے ناٹ الاؤڈ ہیں فائنینس سروس پروڈکٹس میں، جیسے کلیکشن کوائنز، نان کیپ سیک جو ہے اس میں کرپٹو، ورچوئل کرنسیز، ٹریولرز جو ہے چیکس ہوتے ہیں، کارڈز ہوتے ہیں، ریڈرز ہوتے ہیں، ٹرمینل گفٹ کارڈز، کوپن، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا آپ جو ہے وہ اس پر لسٹ نہیں کر سکتے. ٹک ٹاک پر یہ الاؤڈ نہیں ہے. اور ریئل اسٹیٹ بھی لسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ان چیزوں کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے. جو ہیلتھ اینڈ میڈیکل جو ہے وہ بگیسٹ رسک ایریا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں سب سے رسکی کیٹیگری ہے، وہ ہے ہیلتھ اینڈ میڈیکل. ان میں سے بہت سی چیزیں بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہیں، جس طرح پرسکرپشن ڈرگز ہوتی ہیں. کوئی بھی ایسی دوائی یا میڈیسن یا وائٹامن، ہربل جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن جس میں چاہیے ہو وہ آپ لسٹ نہیں کر سکتے. ہیلتھ کیئر پرووائڈر ریسٹرکٹیڈ آئٹم جو ہوتے ہیں جو صرف لائسنسڈ ڈاکٹرز ہی دے سکتے ہیں. ان لائسنس میڈیسن جو ہومیوپیتھک ہیں، ہربل ہیں، جو ان ویریفائڈ ہیلتھ کلیمز کرتے ہیں، جیسے یہ سیرپ ڈائبٹیز ٹھیک کرتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی کلیم آپ نہیں کر سکتے. نہ ہی کوئی چیز ایسی لسٹ کر سکتے ہیں. CBD جو آئٹمز ہوتی ہیں جس میں انگریڈینٹس کا پتہ نہیں ہوتا، یا ایسی جو بیوریجز ہوتی ہیں وہ آپ لسٹ نہیں کر سکتے. اور نیوٹریشنز یا ڈائٹری جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نہیں جو ہے وہ لسٹ کر سکتے. تو اس چیزوں کو آپ نے ضرور خیال کرنا ہے. اسی طرح آئی اینڈ ایئر کیئر میڈیکل آئٹم جو ہے وہ لینز سولوشن یا کانٹیکٹ لینزز، میڈیکیٹڈ ڈراپس آپ سیل نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ میڈیکل انسٹرکشن کی ڈیوائسز سیل نہیں کر سکتے، ہربل میڈیسن سیل نہیں کر سکتے. اور اسپیسیفک پین، اسکن ہیلتھ میڈیسنز بھی آپ لسٹ نہیں کر سکتے. انجیکٹیبل جو ہوتی ہیں کاسمیٹکس میڈیکل یوز جیسے بوٹاکس ہوتے ہیں، ڈرمل فلرز ہوتے ہیں، وہ بھی آپ لسٹ نہیں کر سکتے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیف لسٹنگ کیا ہوتی ہے یا کیا چیز ہم لسٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو عام طور پر سیف سائڈ ہوتی ہے نان فر کلوتھنگ ہوتی ہے، شوز، بیگز، نان میڈیکل بیوٹی ایکسیسریز، کام، برشز، کلپس، ہوم اینڈ کچن ٹولز جو ہے آپ اسٹیشنری جو ہے. اس کے بعد ڈیکور کی آئٹمز ہوتے ہیں، فون کیسز ہوتے ہیں، آرگنائزرز ہوتے ہیں. ہر پروڈکٹ پہ کلیم سمپل رکھیں، نو میڈیکل، ویٹ لاس، کچھ بھی ایسا کلیم نہ کریں. تو یہ چیزیں آپ سیفلی جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں، لسٹ کر سکتے ہیں. مارکیٹ آپ نے چوز کرنی ہے، پالیسی سینٹر اوپن کرنا ہے، کیٹیگری سرچ کرنی ہے آپ نے، انسپورٹڈ کتنی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اس طرح کی چیزیں آپ نے جو ہے وہ جب بھی آپ نے کوئی شاپ بنانی ہے ان چیزوں کا ضرور دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ کے اکاؤنٹ جو ہے وہ پرماننٹلی جو ہے وہ بین ہو جاتے ہیں. اور اگر ایک دفعہ بین ہو جائے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ تو وہ دوبارہ سے آپ اس کو ایکسیس کر بھی لیں تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ سے بین ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہیں. ہم پالیسیز کا خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹس بار بار بین ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو ان ساری پالیسیز کے بارے میں بتاؤں، یا ایسی جو کون سی پروڈکٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹس بین ہو جاتے ہیں. تو یہ ویڈیو جس کے کام ہو سکتی ہے اس کو ضرور شیئر کریے گا. اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. آئی ہوپ آج کا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.